بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 6 روپے کا انڈا 2.25 لاکھ روپے میں بڑی آسانی کے ساتھ فروخت ہو گیا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو اور کسی کے جذبہ خیر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو آگے بڑھ کے نیکی کرتا ہے، جذبہ خیر سے تھوڑا یا زیادہ اپنا حصہ نیک کاموں میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی میں کس طرح برکت عطا کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس رپورٹ سے لگائیں جو علاقائی میڈیا نے بھی اس بات کو رپورٹ کیا ہے اور BBC اردو نے بھی اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا مشہور شہر سری نگر کے مضافات میں گاؤں کے اندر ایک جامع مسجد تعمیر ہو رہی تھی، جو مکمل تعمیر ہو چکی تھی لیکن ابھی اس کا لینٹر باقی تھا۔ لینٹر کے لیے مسجد انتظامیہ فنڈ جمع کر رہی تھی اور گھر گھر جا کے چندہ جمع کیا جا رہا تھا، اور اہل علاقہ مسلمان بڑھ چڑھ کے حصہ ڈال رہے تھے، نقد رقم کی شکل میں، چاول کی شکل میں، برتنوں کی شکل میں اور دیگر اشیاء کی شکل میں مسجد کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ اس دوران جب مسجد کمیٹی کے ارکان چندہ جمع کر رہے تھے، ایک رکن چندہ جمع کرنے کے دوران ایک گھر کے قریب سے گزرا، وہاں سے ایک غریب بیوہ عورت برآمد ہوئی اور اس نے ایک عدد انڈا جس کی قیمت صرف 6 روپے تھی، وہ مسجد کے لینٹر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ غریب عورت تھی اور بیوہ عورت تھی جس کا ایک بچہ ہے، اور اس کے پاس دینے کے لیے سوائے اس 6 روپے کے انڈے کے اور کچھ نہیں تھا۔ مسجد انتظامیہ نے اس انڈے کو قبول کیا۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئیں تو مسجد انتظامیہ نے ساری چیزوں کی نیلامی کر دی اور بولی لگا کے ان کو بیچ دیا۔ انڈا باقی رہ گیا تھا، اب انڈے کا کیا کریں؟ مسجد انتظامیہ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار مسجد کمیٹی کے ایک رکن جن کا نام نصیر احمد ہے، ان کے دل میں یہ ترکیب آئی کہ اس انڈے کی بھی بولی لگا دی جائے۔ چنانچہ بولی کا عمل شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے خود 10 روپے کی بولی لگائی، اس طرح پھر 10,000، پھر 20,000، پھر 30,000، پھر 50,000، پھر 54,000 تک کی بولی لگی، اور آخر میں 70,000 روپے کی بولی اس 6 روپے کے انڈے کی لگا دی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ 6 روپے کا انڈا کس جذبے کے ساتھ اور کس اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس بیوہ خاتون نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس میں برکت ڈالی، اور بولی کے ذریعے اس 6 روپے کے انڈے کے ذریعے تقریباً 2,26,300 روپے، یعنی تقریباً 2.25 لاکھ روپے کی رقم مسجد کے لینٹر کے لیے جمع ہو گئی۔ شروع میں بولی لگائی جاتی رہی اور رقم وصول کی جاتی رہی اور انڈا بھی واپس لے لیا جاتا، لیکن آخر میں 70,000 کی بولی پر وہ انڈا جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا۔ تو اس طرح مجموعی طور پہ وہ انڈا جو ایک بیوہ خاتون نے جو اپنا حصہ ڈالنے کے طور پہ شامل کیا تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ انڈا 2.25 لاکھ روپے کا بکا اور مسجد کے لینٹر کا حصہ بن گیا، اور اس بیوہ خاتون کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن گیا۔ اس کے بعد مسجد کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ انڈا اگرچہ اس کی قیمت 6 روپے ہے، لیکن علامتی طور پہ اس کی حیثیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اس انڈے کو فریم کرا کے جو ہے ایک جگہ پہ رکھوا دیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سچے دل سے جب نیکی کی جاتی ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو سچے دل سے تھوڑا سا بھی کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح اس بیوہ خاتون کا یہ 6 روپے کا انڈا 2.25 لاکھ روپے میں فروخت ہو کر مسجد کے لینٹر کا حصہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے راستے میں، خاص طور پہ امیر مسلمانوں کو اپنی دولت اپنے راستے میں کھل کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے امیر مسلمانوں کی دولت بینکوں میں پڑی ہے اور دیگر جگہوں کے اوپر پڑی ہے، جس کا کوئی مصرف دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اگر امیر مسلمان میدان میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں تو بہت سے دین کے جو ادارے ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں، بہت سے دین کے کام آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ غریب مسلمان امیر مسلمان سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، لیکن یہ
سارے غریبوں کا حال نہیں، وہ غریب جو باعمل اور متقی ہیں۔ لیکن امیر لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امیر لوگ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، سوائے ان امیر لوگوں کے جو دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہر طرف اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ امیر لوگ بچ جائیں گے۔ یعنی اتنے سخی ہیں، ہر طرف اپنا مال جو اللہ نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں لوٹا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم امیر ہیں تب اور اگر ہم غریب ہیں تب ہمیں کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، دینی کاموں کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کو پتہ ہے مساجد اور مدارس اور دین کے جو ادارے ہیں ان کو حکومتی طور پہ کوئی گرانٹ نہیں ملتی، کوئی تعاون نہیں ملتا، یہ مسلمانوں کے تعاون سے یہ سلسلے چلتے ہیں۔ ہمیں مسجد کمیٹیوں، انتظامیہ اور امام حضرات کے اعلان کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے یہ دین کے جو ادارے ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ایک بیوہ خاتون کا جذبہ کس طرح اس نے اپنا کام دکھایا کہ اس کے 6 روپے کا انڈا جو اس نے شرماتے شرماتے پیش کیا، لیکن آخرکار وہ بولی لگتے لگتے 2.25 لاکھ روپے میں فروخت ہو کر مسجد کے لینٹر کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن گیا اور اس بیوہ خاتون کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن گیا۔ سچ فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، اپنی نیت ہمیشہ اچھی رکھیں۔ اگر نیت بری ہوگی تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر نیت بری، اچھے عمل بیکار ہیں، جاگتا ہے چور بھی مثل نگہباں رات بھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مال و دولت اپنے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو عمل کریں، آگے پھیلائیں۔ بطور صدقہ جاریہ چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیرا۔